صحیح حدیث میرے معصوم امام کی، صحیح حدیث میں آپ کو امام معصوم کی سنا رہا ہوں۔ صحیح حدیث کی ایک اور کسوٹی دے دیتا ہوں کہ صحیح حدیث کو ہم کیا مطلب ہے، صحیح حدیث کا مولانا کیا مطلب ہے، تو وہ اصطلاحی گفتگو سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے، مدرسے کی باتوں سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے میں مفہوم ان باتوں کا کہہ دوں کہ صحیح حدیث اسے کہتے ہیں جس کے لیے آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں کہ یہ معصوم نے کہا ہے، آپ اللہ رسول کی قسم کھا کے کہیں یہ معصوم نے کہا ہے، اسے صحیح حدیث کہا جاتا ہے، یعنی جس پر یقین ہو کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے۔ ان صحیح حدیثوں میں ایک حدیث امام فرماتے ہیں جس شخص کی صحت اور جس شخص کی ثروت نصاب کے مطابق ہو، جس کی صحت اور جس کی ثروت نصاب کے مطابق ہو اور وہ حج کرنے نہ جائے، فَلْيَمُتْ نصرانیاً او یہودیہ، جس کی صحت بھی صحیح ہو اور جس کے پاس پیسہ بھی مکمل ہو، وہ اگر حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، بہت اہمیت کی حامل بات ہے جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ میں نے امیر صاحب ایک مقالہ لکھنے کی مجھے توفیق ہوئی، حج اور ائمہ اہل بیت اور حج، کس امام نے کیسے حج کیا، سب سے زیادہ کس امام نے حج کیے ہیں، کون کون سے امام ہیں جنہوں نے کثرت سے حج کیے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اللہم صل علی، کثرت سے حج کرنے والے ائمہ میں 25 حج، 24 حج، ظاہری طور پر تعداد بتا رہا ہوں، ورنہ حج ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ امام نہ آئے۔ حج بیت اللہ میں امام پہنچتے ہیں اور پھر واقعات اور پھر حج کرتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے اور صفا و مروہ کے درمیان اور منی اور مزدلفہ میں جو روایات آئی ہیں ائمہ اہل بیت سے، انہیں جمع کریں گے تو ایک بڑا حسین منظر بنے گا۔ کتنا بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو امام زین العابدین علیہ السلام حج کرنے کے لیے، طواف خانہ کعبہ کے لیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، تشریف فرما ہے۔ حضرت سے پہلے حشام وہاں پر طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے، مگر اسے اتنے دھکے لگے، اتنی کوہنیاں چبھیں کہ وہ طواف سے باہر نکل آیا، مطاف سے باہر آ گیا، اسے رستہ نہیں مل رہا تھا، اتنا مجمع تھا، باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ مہمان بھی، سرکاری مہمان بھی آئے ہوئے تھے، گورنر مکہ ہے، اور خاموش کھڑا ہو گیا کہ کسی طرح رش کم ہو تو پھر طواف کرنے آگے بڑھیں۔ اسی اثنا میں امام زین العابدین علیہ السلام آئے، اور جیسے ہی حضرت نے مطاف میں قدم رکھا تو مجمع ایک مرتبہ ایسے ہٹنے لگا جیسے دریائے نیل پہ حضرت موسیٰ نے عصا مار دیا، رستہ بناتے چلے گئے، اور امام مطاف میں آئے، آپ نے مکمل طواف کیا، اور طواف جب کر رہے تھے تو وہاں کھڑے ایک مہمان نے گورنر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ گورنر کو تو جگہ نہیں ملی، یہ بالکل سادہ سی ایک شخصیت ہے جن کو رستہ مل رہا ہے، لوگ ان کا احترام کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نہیں جانتا، جانتا تھا اور نہیں جانتا، تجاہل عارفانہ۔ بھائی شاعروں سے ذرا ہوشیار رہیے گا، یہ جب اس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو شاعر درباری بھی ہو تو حق بولتا ہے، یہ بہت بڑا اس شعبے کے لوگوں کا ہنر ہے۔ فرزدق آئے اس کے ساتھ تھے، فرزدق آئے حشام کے ساتھ تھے، دربار سے پیسہ ملتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے کہا نا میں نہیں جانتا کون ہے، تو فرزدق ایک مرتبہ ضمیر زندہ ہوا، فطرت کی آواز اونچی ہوئی، ایک مرتبہ فطرت بولنا شروع ہوئی، تو نہیں جانتا اسے کعبہ جانتا ہے، تو نہیں جانتا اسے حجر اسود جانتا ہے، اسے حرم جانتا ہے، اسے صفا مروہ جانتا ہے۔ مصروں پر مصرے فی البدی بولتے چلے گئے، وہ ضمیر کی آواز، ایک مرتبہ فطرت کی پکار۔ کیا ہونا تھا پھر؟ وہی ہونا تھا جو ہوا، گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا، اور ادھر زندان میں پہنچے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے خط بھیجا اور سکوں کی تھیلی بھیجی۔ تو اس نے کہا، جب وہ پہنچا نا حضرت کا نامہ لے کر، حضرت کا پیغام لے کر، تو اس نے کہا یہ سکے واپس لے جاؤ، میں نے، اب دیکھیں شاعر کی جب فطرت جاگے، شاعر کی جب ضمیر کی آواز بلند ہو، تو اس نے کہا میں نے پیسوں کی خاطر آپ کی تعریف نہیں کی تھی۔ حضرت نے فرمایا ہمیں بھی علم ہے تم نے پیسوں کی خاطر نہیں کی تھی، مگر ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ بعد میں ہوا، یہی فرزدق تھے نا، لیکن خود دے بلے خدائی، کبھی وہاں، لیکن بالآخر انجام اچھا ہوا۔ یہ جو ایمان کی چنگاری ہے نا، توجہ چاہوں گا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ جو ایمان کی چنگاری ہے اسے خلوص کی گرد میں چھپائے رکھو، کبھی بھی آتش ایمان میں بدل جائے گی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کی صحت بھی ہو اور کسی کی ثروت بھی مکمل ہو
اور وہ حج کرنے نہ جائے تو وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، ائمہ اسے مسلمان نہیں مان رہے۔ لہٰذا ہمت کریں وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، اور حج تو ہے ہی جوانی کا، بڑھاپے میں یہاں سے تو کہہ کے جائیں گے ہم حج کرنے جا رہے ہیں، مجھے معاف کریں گے میرے بزرگ، اور وہاں جا کے کہیں گے مجھ سے نہیں ہو رہا طواف تم کر دو، پھر کسی اور سے کہیں گے صفا مروا کے درمیان صحیح تم کر دو، کنکر مارنے کے لیے تو میں جا ہی نہیں سکتا، مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا، تم مار کے آ جاؤ، پھر نیابتیں دیں گے لوگوں کو، تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو وہاں جا کر نیابتیں دے رہے ہوں۔ تو جوانی میں جانے کی کوشش ہو۔